بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا اور خاصی مدت سے ایک عرب ملک میں مقیم تھا۔ اس کی بیوی اور بچے اس کے پاس تھے۔ محدود آمدنی کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی سے بڑا مطمئن تھا۔ پھر مستقبل کی ذمہ داریوں کے احساس نے اسے مجبور کیا کہ وہ ٹیکسی چلایا کرے تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو، اور پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور بن گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق ٹیکسی لے کر نکلا اور سواری کے انتظار میں تھا۔ مغرب کا وقت ہوا جاتا تھا کہ برقع میں ملبوس ایک عورت نے ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ٹیکسی روک لی۔ عورت کہنے لگی کہ فوری طور پر مجھے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے چلو، میں زچگی کی حالت میں ہوں۔ یہ سنتے ہی اس آدمی نے ٹیکسی چلانا شروع کی اور فوری طور پر ہسپتال پہنچ گئے۔ عورت نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو۔ نرسیں اس کو لیبر وارڈ میں لے گئیں۔ ادھر ہسپتال کے ایک ملازم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس کا ایڈریس اور فون نمبر کیا ہے۔ اس آدمی نے اس کو معمول کا معاملہ سمجھا، کیونکہ وہ مریضہ کو لے کر آیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنا نمبر دے کر چلا گیا۔ رات کے وقت اسے ہسپتال سے فون آیا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر ہسپتال آ جاؤ۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری ایک ہی بیوی ہے جو کہ گھر میں ہے۔ ہسپتال کے ملازم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، تمہارا آنا بہت ہی ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ڈرائیور ہسپتال پہنچا اور سٹاف سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے مجھ پر نہایت ہی گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی کو پتہ نہیں چلا، ورنہ گھر میں قیامت برپا ہو جاتی کہ میں نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ ملازمین نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ جس عورت کو تم ٹیکسی میں لے کر آئے تھے، اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا خاوند کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت نے یہی کہا تھا کہ اس بچے کا باپ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہی مجھے ہسپتال چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ بالکل بہتان ہے۔ یہ تو گھر بیٹھے مصیبت میرے گلے آ پڑی۔ کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ مصیبتیں اس حال میں تمہارے پاس آئیں گی جب تم اطمینان سے سو رہے ہوگے۔ بہرحال اس کی ہسپتال کے عملے کے ساتھ بحث جاری تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ اگر تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں ہے تو ایسا کرو کہ اس بچے اور میرے خون کا ٹیسٹ لے لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹروں کے لیے اس معاملے کی تصدیق ضروری تھی، اس لیے انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اس کے خون کا نمونہ لے لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور مسلسل دعائیں کرتا جا رہا تھا کہ الہی اس آزمائش کی گھڑی میں میری مدد فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نتیجہ لے کر آیا اور کہنے لگا، نوجوان، ہم معذرت خواہ ہیں، خواہ مخواہ تمہارا وقت ضائع کیا۔ آپ کے خون کی تحقیق سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ واقعی یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ باپ بننے کے قابل ہی نہیں، کیونکہ آپ مکمل طور پر بانجھ ہیں۔ اب حیران اور پریشان ہونے کی باری اس آدمی کی تھی۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری یہ بات تو پہلی بات سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں کئی سالوں سے شادی شدہ ہوں اور میرے 6 بچے ہیں، اور تم مجھے بانجھ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو۔ یقیناً تمہاری لیبارٹری رپورٹ بیکار ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ کو دوبارہ دیکھا اور کہا کہ نوجوان، ہماری رپورٹ درست ہے، مگر کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ ٹیسٹ دوبارہ ہوا اور ڈاکٹروں نے حتمی فیصلہ سنا دیا کہ جس شخص کا یہ خون ہے وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، مگر میرے 6 عدد بچے ہیں اور ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں باپ بن ہی نہیں سکتا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ پھر وہ حقائق کی دنیا میں آیا، غور و فکر کیا، جانچ پڑتال شروع کی، گھر کے ماحول پر غور کیا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بیوی یقیناً غلط ہے، مگر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ اب ایک اور تلخ حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کا حقیقی بھائی، جو کہ عمر میں چھوٹا، جس کو وہ اولاد کے برابر جگہ دیتا تھا، جو شروع سے اس کے گھر میں مقیم تھا، اسی نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بابی کے ساتھ اعتراف کر لیا۔ ہاں، اس کی بیوی کے ساتھ اس نے کئی سالوں سے ناجائز تعلقات قائم رکھے تھے، اور پھر شدید دباؤ کے بعد اس کی بیوی اور بھائی نے ان ناجائز تعلقات کا اعتراف بھی کر لیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔